شکم روحانیات جب بندہ بیٹھتا ہے روحانیات سیکھنے کے لیے، چاہے وہ چلہ کشی کرے یا اس کے بعد جو ہے وہ معاملات میں اپنے رکھنا چاہے، تو اس میں خوشبو کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں چاہے وہ بخور کے ذریعے ہو، چاہے وہ لبان ہو، چاہے اگربتی ہو، چاہے خود خوشبو لگانا چاہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی ذرا فضیلت ہے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ جو روحانیات ہوتی ہیں وہ جو قدرتی خوشبوئیں ہیں ان پر عاشق ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کی جو خوراک ہے وہ جو ہے وہ مادی اشیاء نہیں ہے، بلکہ اس میں سے جو اسمیل ہے اس کو وہ کنزیوم کرتی ہیں۔ اب وہ اسمیل اس کو گیس بول لیں، آپ کچھ بھی بول لیں، تو اسی لیے جو ہیں الگ الگ چلوں میں الگ الگ مقاصد کے لیے جب اعمال کیے جاتے ہیں تو ان کی مناسبت سے وہ قدرتی اشیاء جو ہیں جلائی جاتی ہیں، جس میں سے وہ اسمیل نکلے جلنے سے، اور پھر اسی روحانیات کو پکارا جاتا ہے یا اس کے وظائف پڑھے جاتے ہیں تو وہ فوراً آتی ہیں اور رسپونڈ کرتی ہیں، بہت تیزی سے یہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یوں کہیں کہ خوشبو جو ہے وہ عمل میں 40% جو ہے وہ کردار رکھتی ہے کسی بھی عمل میں، 40% بھی میں نے بہت محتاط ہو کے بولا، شاید اس سے زیادہ، کہ اس عمل کی تاثیر سامنے آئے۔ ایک ہی بندہ پڑھتا رہے، دیکھیں دو معاملے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے بندہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی خوشبو وغیرہ استعمال کرنے کی، کریں، اگر خوشبو سے اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اخلاص بڑھتا ہے، ارتکاز توجہ اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے گی، ہے نا، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ اللہ کے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ پاک جگہ تھی کیا؟ نہیں، میدا ہے، وہ غلاست کی جگہ ہے، وہاں بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا، ہے نا۔ تو جب ہم قرب کے لیے پڑھیں گے تو کوئی شر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے قرب کے لیے تیرے لیے کوئی شرط نہیں ہے، تو بس مجھے یاد کر۔ لیکن جب ہم روحانیات کے لیے، اب اس کو بول لیں موکل بول لیں، آپ کچھ بھی بول لیں، روحانی طاقت بول لیں، روحانی اختیار بول لیں، تصرف بول لیں، اس کے لیے پڑھیں گے تو اس کے شرائط ہیں۔ اپنے دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جب ہم پڑھیں گے تو اس کے شرائط ہیں۔ تو اب بخورات جو ہے نا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور کون سا بخور کس لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، یہ بھی بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پر جو ہے نا اچھی خاصی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو جب ہمیں دنیاوی امور میں یا روحانی تصرف کے حوالے سے فوراً تاثیر چاہیے ہوتی ہے نا، تو اس میں بخورات لگتے ہیں، اور وہ جو روحانیات ہے وہ اسے کنزیوم کرتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ بہت جلدی آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ بخور ضرور استعمال کریں۔ اب جیسے بخورات بہت مہنگے، اب آپ جو ریڈی میڈ بخور ملتے ہیں وہی کافی زیادہ مہنگے ہیں۔ اگر اچھی کوالٹی کا آپ لیں کوئی بخور جو ریڈی میڈ ہوتا ہے وہی اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن اب جب بنانے جائیں گے تو وہ اور زیادہ مہنگا بنے گا۔ تو اب نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے اگربتی جلا لے بندہ، تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو اگربتی سے بھی کافی حد تک ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے نا اصل بخور کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر ایک جو روزانہ کے معاملات کرتے ہیں، پڑھائی چلے وغیرہ کرتے ہیں، ان سب کو جو ہے نا بخور جلانا چاہیے، اور
اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں کس پڑھائی میں کون سا بخور استعمال کروں. اب آپ پڑھائی کوئی دوسری کر رہے ہیں، اس کے لیے بخور آپ نے دوسرا جلا لیا تو نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس کی مثال نہیں دینا چاہ رہا، چلے اللہ پاک آسانی فرمائے، لیکن اس کو نا سمجھیں، پہلے سمجھ کے کریں اس کو. ہاں بالکل 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 ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو سمجھ کے جب ہم استعمال کریں گے تو بالکل ہو جائے گا معاملہ. اچھا مداومت جو آدمی کی ہوتی ہے اس کے اندر تو مختلف قسم کے اعمال آ جاتے ہیں، جلالی آ گئے، جمالی آ گئے. اس کے لیے بل ایکسپوز اگر اس وقت وقت جلائز ہے، اور ظاہر ہے وہ تو ایک آدمی جلے گا یا جنرل ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس وقت کیا کرے گا؟ اس وقت بھی جلانا چاہیے؟ اس وقت صرف اگربتی جلانے، ہاں وہ کور ہو جائے گا. یعنی آسان ترین طریقہ ہے کہ اگربتی، 2 اگربتیاں جلا کے بندہ بیٹھ جائے اور اپنی مداومت پوری کر لے اور دعا کر لے. ٹھیک ہے. اور ارتقاء کے توجہ کے حوالے سے